السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج طبیعت 50% اچھی ہے۔ آپ لوگ اور دعا کیجئے، تھوڑا سا آج اور کل کیجئے تو انشاءاللہ پوری ٹھیک ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ والتین۔ سورہ تین کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا نمبر ہے 95۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ اب یہ انسان جو ہے نا اپنے اعمال کو برا کر کے خود جہنم کا راستہ اپنے لیے تیار کرتا ہے اور آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانے اور اپنے خدا کی عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے آئیے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ انجیر جو ہے نا یہ خشک میواؤں میں سب سے بہترین میوہ ہے، اور زیتون یہ جو سلاد میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس میں سب سے بہترین ہے۔ انجیر اور زیتون جو ہے نا یہ فلسطین کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وطور سینین، تو انجیر اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا یہ کوہ طور یعنی طور پہاڑ کی قسم۔ طور سینا یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کی قسم۔ اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر کی قسم۔ اس پرامن شہر یعنی مکہ کی قسم۔ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون ہے نا ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے دنیا کے انسانوں سے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام پیغمبروں کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کفر اور شرک سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والتین اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں دو ایسی جو سب سے بہترین ہیں انسانوں کے لیے جسمانی اعتبار سے، اور دو چیزیں ایسی جو روحانی اعتبار سے انسانوں کے لیے بہت بہترین ہیں، کیونکہ طور سینا موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر توریت ملی، اور مکے میں حضور علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا اور حضور پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چار اہم چیزوں کی قسمیں کھا کے فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سانپ کی طرح نہیں بنایا کہ زمین پر رینگتا ہوا چلے، ہے نا، ہاتھی کی طرح نہیں بنایا کہ سونڈ سے اپنی کھائے، اسی طرح سے جانور کی طرح نہیں بنایا کہ ہاتھ پیروں کے اس کے نہ ہاتھ پیر برابر ہیں، چار پیروں کے ذریعے جانور چلتا ہے اور منہ سے کھاتا ہے۔ انسان کو اگر آپ دیکھو تو جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی ہر چیز کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ ناک اگر تھوڑی سی لمبی ہوتی، ایک آنکھ چھوٹی ہوتی، ایک بڑی ہوتی، ہاتھوں کی 5 انگلیاں اگر برابر ہوتی، کیسا عجیب سا انسان لگتا تھا، تصور کیجئے، امیجن کیجئے۔ تو آپ اگر اس آیت پہ غور کرو نا، اس آیت کو پڑھ کر اور اس آیت کی تفسیر کو پڑھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں۔ پست سے پست مطلب کہ ہم اس کو پھر نیچے اور نیچے گرا دیتے ہیں۔ جوان ہوتا ہے آدمی، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ اب جو ایمان والا ہوتا ہے تو وہ تو اس کے سامنے تو آخرت ہوتی ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے
تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور جہنم کے لیے اپنا راستہ تیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پست سے پستر کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو ایمان نہیں لے کر آتے تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو ڈاؤن کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور پھر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ان کو بہترین بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے، یعنی فعل ان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قدرت دی ہے نا، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو پست سے پستر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو مجھے پاور دی ہے اس پاور کا میں غلط استعمال کرتا ہوں اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال رہا ہے، بلکہ اللہ نے جو ان کو پاور دی ہے، بھئی نیک عمل بھی میں کر سکتا ہوں، اچھے عمل بھی کر سکتا ہوں، یہ میری چوائس ہے، لیکن میں برے عمل کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو مجھے پاور دی اس کا میں غلط استعمال کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو پست سے پستر کر دیتے ہیں، ہاں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو ان سب باتوں کے بعد تمہیں کیا چیز روز جزا کے انکار پر آمادہ کر رہی ہے؟ یعنی اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلانے پر تمہیں آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا سب کچھ بنایا، تین، زیتون اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، سب کچھ اللہ نے بنایا، تو اللہ فرما رہا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو اس سورت کو پڑھے اور یہ والی آیت پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کو یہ کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ مستحب ہے کہنا اس سورت کو پڑھنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہوں، ہے نا؟ تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اے اللہ میں گواہ ہوں کہ آپ ہی حاکم ہیں، آپ ہی احکم الحاکمین ہیں، آپ ہی رب العالمین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطوری، اور طور پہاڑ کی قسم، سینین، جو وادی سینا والا ہے، وادی سینا میں یہ پہاڑ تھا طور، ہے نا؟ وہذا البلد، اور اس شہر کی قسم، امین، جو امن والا ہے۔ لقد، واقعہ یہ ہے کہ خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسنی، بہترین تقویم سانچے میں، ثم رددناہ، پھر لوٹایا ہم نے اس کو، اسفل، نیچے، سافلین، نچلوں سے، یعنی پست سے پست کر دیا، الا الذین، مگر جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور کیے انہوں نے، صالحات، نیک کام، فلہم اجر، تو ان کے لیے بدلہ ہے، غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک، تو کیوں انکار کرتا ہے تو، انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کیوں انکار کرتا ہے تو، بعد بالدین، اب جزا کا، بعد اب بالدین، جزا کا، الیس اللہ، الیس، کیا نہیں ہے، اللہ باحکم، بڑے حاکم، حاکمین، سب حاکموں میں، جب سب سے بڑے اللہ ہیں، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کی جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے بھائی، اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ سورہ 3 کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔